اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین، رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن احساس رمضان جو آپ دیکھ رہے ہیں میمن نیوز پر، اور آپ کا انجینئر حمیر میمن حاضر خدمت ہے، اور آج کا ہمارا عنوان ہے احساس ایمانداری۔ ایمانداری سے کیا مراد ہے اور انسان کو ایماندار ہونا کیوں ضروری ہے، اور ایمانداری کے اگینسٹ جو کرپشن کا تصور ہے وہ اس معاشرے کو کس قدر تباہ کرتا ہے اور کس طرح تباہ کرتے جا رہا ہے۔ جب اس موضوع کا میں نے انتخاب کیا تو جو مہمان شخصیت آج موجود ہیں ان سے زیادہ کوئی سوٹیبل مجھے نہیں لگا کہ جو اس موضوع پہ کھل کر بات کر سکے کہ آپ کی پوری زندگی ایمانداری کا پیکر رہی ہے اور کرپشن سے لڑتے لڑتے گزری ہے۔ آپ نے کرپشن کے اگینسٹ جو لڑائی کی ہے وہ اس کی ایک ہمیشہ مثال میمن برادری میں یاد رکھی جائے گی۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں ایکس ڈائریکٹر نیب جناب غلام فاروق صاحب۔ سر، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ اتنے بڑے عہدے پر جب انسان فائز ہوتا ہے تو وہ غرور اور تکبر کا پیکر ہوتا ہے۔ سر، آپ کی عاجزی کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، السلام علیکم۔ پہلے تو سب سے بڑا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میمن نیوز کا اور آپ کا۔ ایک بار پھر میں 2 سال پہلے بھی اسی جگہ ایک میں نے پروگرام آپ کا اٹینڈ کیا تھا رمضان میں ہی۔ دیکھیے، بات یہ کہ غرور تو صرف ہونا نہیں چاہیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہی عروج دیتے ہیں جو آدمی ہمبل ہوتا ہے، کثر نفسی۔ اور جو میں اپنا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ ہم وہ لوگوں میں سے نہیں ہیں جو سونے کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم نے اسٹرگل کی ساری زندگی، ایک مڈل کلاس کے خاندان سے تعلق ہے میرا، اور ایک مڈل کلاس اسکول سے پڑھا ہے ہم نے، اور ایجوکیشن اس طرح مکمل کی کہ اعلیٰ تعلیم سے پہلے ہی جاب کر لی۔ صبح جاب کرتے تھے، شام کو پڑھتے تھے، اسی میں گریجویشن کیا، LLB کیا، LLM کیا۔ تو یہ جو کچھ اللہ کی ذات تھے جس نے دیا، تو میرا خیال ہے غرور کا تو اس میں کوئی کانسیپٹ ہونا نہیں چاہیے۔ نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، ایسے افسران ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا ملک پاکستان ابھی بھی چل رہا ہے، کیونکہ ہر ادارے کو کچھ نہ کچھ تو اچھے افسران کی ضرورت ہے، کام تو کرنا ہے۔ سر، اب ایک ریٹائرمنٹ کی زندگی آپ کی آ گئی، ابھی بھی آپ ماشاءاللہ آپ نے اپنے آپ کو اسی طریقے سے ایکٹیو رکھا ہے، کیا مصروفیات ہیں آج کل آپ کی؟ آج کل میں لیگل پریکٹس کر رہا ہوں، جیسے میں نے بتایا نا، میں نے اپنی طالب جب یہ جاب کے دوران ہی LLB کر لیا، پھر LLM کیا، تو یقیناً پھر یہ میرا تجربہ ہے FIA میں رہا ہوں اور پھر نیب میں۔ تو کرپشن کیسز نہ صرف انویسٹیگیٹ کیے بلکہ میرا ایک شوق تھا، چونکہ بیک گراؤنڈ تھا لاء کا، تو میں خود کورٹ میں جایا کرتا، اپنے کیسز کو خود پلیٹ کیا کرتا تھا۔ تو یہ جب یہ شوق تھا تو نیچرلی اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد یہی فیلڈ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ریٹائرڈ لائف اس طرح نہیں گزرنی چاہیے گھر میں بیٹھ کر۔ آپ کو جو آپ کا تجربہ ہے اس سے لوگوں کو فیس پہنچنا چاہیے۔ انسان گھر میں بیٹھ کر پھر خود ہی مرجھا جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ مرجھا جاتا ہے۔ حرکت ضرور رہنی چاہیے، کہ جو پانی کھڑا رہتا ہے وہ بہت بدبودار ہو جاتا ہے۔ بالکل سر، ہمارے یہاں پر کرپشن کا جب بھی نام لیا جاتا ہے تو عموماً تصور یہ ہے پیسوں میں ہیرا پھیری۔ کرپشن بنیادی طور پر کیا چیز ہے؟ دیکھیے، پیسوں میں ہیرا پھیری تو کرپشن کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اچھا، دیکھیے، ڈس آنیسٹی، ایک آپ نے اکثر سنا ہوگا ٹرم انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی، جی، جس کا اردو ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہوتی ہے کہ آپ کو جو کام کرنا چاہیے تھا، اس کا ایک مثال چھوٹی سی لے لیں۔ کوئی حقدار ہے، اس کو اگر آپ نے حق نہیں دیا، آپ اس عہدے میں بیٹھے ہیں کہ مثال کے طور پر اپائنٹمنٹ کر رہے ہیں آپ کسی کا، اور آپ کے سامنے میرٹ پہ کوئی شخص آتا ہے، آپ اس کو اگنور کر کے آپ کسی کو سفارش پہ رکھ لیتے ہیں، یہ بھی کرپشن ہے۔ ایک اسکول کے ٹیچر ہیں، اگر وہ وقت نہیں دیتے اسکول میں بچوں کو تعلیم میں، تو یہ بھی کرپشن ہے۔ اپنے وقت کو جو استعمال کیا جانا چاہیے آپ کی سرکاری ضروریات میں، میں آپ کو بتاؤں بہت سی مثالیں ہیں، چونکہ آپ نے جیسا کہا کم از 30 سال تقریباً گزرے FIA نیب میں، اس سے پہلے انکم ٹیکس میں بھی رہا ہوں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو بڑے مشہور ہوتے ہیں کہ بڑے آنیسٹ ہیں وہ، اور وہ کہلواتے بھی، لوگ بھی کہتے ہیں وہ پیسے کرپشن نہیں کرتے، لیکن وہ کام نہیں کرتے۔ تو اگر آپ کو تنخواہ ملتی ہے اور کام نہیں کرتے ہیں تو میرے مطابق یہ بھی کرپشن کی قسم ہے، یہ ڈس آنیسٹی ہے۔ کیونکہ کرپشن کیا ہے؟ کرپشن یہ ہے کہ جو آپ کا حق نہیں وہ آپ لے رہے ہیں۔ ایک شخص جو پیسے لے رہا ہے وہ اس کا حق تو نہیں ہے اس کا،
یہ الگ بات ہے آج کل لوگ اس کو حق سمجھ کے لے رہے ہوتے ہیں. تو جو چیز آپ کی حق نہیں ہے وہ آپ حق نہیں آپ کو لے رہے ہیں تو کرپشن ہے. تو اگر آپ جو آپ کو سیلری مل رہی ہے اس کے مطابق کام نہیں کر رہے ہیں تو آپ کا حق تو نہیں ہے. تو میرے مطابق یہ بھی کرپشن. سر بہت ہی گہری آپ نے بات کی. اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو فرائض صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے سکتے وہ سب کرپشن کے زمرے میں آئیں گے. بالکل کرپشن. اور اس کے اگینسٹ ایمانداری کا بھی یہی کانسیپٹ ہوگا. بالکل اسی طرح. دیکھیے کرپشن اور ایمانداری یہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو ایمانداری کا بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ ایمانداری اگین یہی بات میں کہوں گا کہ جس طرح کرپشن میں نے کہا کہ آپ کام نہیں کر رہے ہیں اور آپ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ کرپشن ہے. اسی طرح ایمانداری بھی ہے کہ آپ کو جو فرائض آپ کو انجام دینے ہیں وہ آپ پورے دیں, اپنے فرائض پورے کریں, یہ بھی ایمانداری ہے. تو صرف ایمانداری یہ نہیں کہ آپ پیسے نہ لیں بلکہ ساتھ ساتھ اپنے پورے فرائض کو پورا کریں. اب میں مثال دوں کہ کرپشن جو عام فہم زبان میں ہم یہ کیا سمجھتے ہیں سرکاری ملازم کرپشن کرتا ہے. میں کہتا ہوں ہر شعبہ آج کل کرپشن کر رہا ہے. آپ نے بڑا سنا ہوگا یہ فارماسیوٹیکل کمپنی تو ڈاکٹر جو آپ کو لکھ کے دیتے ہیں بڑا مشہور ہے کہ جی وہ آپ فلاں لیب سے ٹیسٹ کرا لیں. میں آپ کو اپنا پرسنل بتاؤں کہ میں 2-3 بار دیکھا کہ آپ کسی, میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, جنرلائز مت کر دیں لوگ ناراض ہو جائیں, کہ اکثر آپ دیکھیں کسی آپ کنسلٹنٹ میڈیکل کنسلٹنٹ جاتے ہیں وہ آپ کو میڈیسن لکھ کے دیتے ہیں لیکن آپ جس سے خریدتے ہیں ان کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے نہیں سر ہمارے پاس نہیں ہے. اور کئی بار میرے ساتھ ہوا, میں نے کہا کیوں نہیں ہے, اس نے کہا سر کہاں کس کے پاس گئے تھے, میں فلاں ڈاکٹر کے پاس, کہہ رہے ان کے ساتھ جو اسٹور ہے اس سے ہی ملے گا. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس فارم آف کرپشن. دس از اے فارم آف کرپشن. ہم نہ سمجھے الگ بات ہے لیکن یہ بھی کرپشن ہے. یعنی سر اس کو ہم یوں سم اپ کر سکتے ہیں کہ جس چیز پہ ہمارا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا وہ کرپشن کے زمرے میں جاتا رہتا ہے. بالکل. دیکھیں سب سے بڑا انسان کا احتساب آپ کا اپنا ضمیر کرتا ہے. اور جب اچھا یہ پتہ ہے کب ہوتا ہے جب آپ پہلا گناہ جب انسان کرتا ہے نا تو اس کا ضمیر سر یہ آپ نے بہت ہائی لائٹ. پہلی بار جب کرپشن کر رہے ہوں گے تو ضمیر ملامت کرے گا اور جب اسی چیز کو لگاتار کرتے رہیں گے تو پھر وہ ضمیر یہ ہر گناہ میں جو پہلا گناہ جو بھی ہوتا ہے اس کا انسان کو ایک پشیمانی بھی ہوتی ہے. لیکن اللہ معاف کرے اگر ہدایت نہ ملتی ہے, اللہ تو ہدایت سب کو دیتے ہیں, لیکن یہ کہ ایسا موقع آ جاتے ہیں کہ لوگ پھر اس پہ واپس نہیں آتے. سر کچھ کرپشن ایسی ہیں جس میں خلق خدا انوالو نہیں ہوتی, جس میں آپ اپنی ذات کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے ایک سامان 50 کا لیا اور مجھے 100 روپے کا بتا دیا. کچھ کرپشن ایسی ہوتی ہیں جس میں خلق خدا کی آہیں انوالو ہوتی ہیں. بالکل. تو اس قسم کی کرپشن جو انسان کرتا ہے کیا وہ اپنی ذاتی زندگی میں پھر اس کے امپیکٹ کو محسوس کرتا ہے؟ دیکھیں امپیکٹ کو وہ محسوس کرے نہ کرے, لیکن میں نے جتنے کیسز دیکھے موسٹلی آخر میں ان کا انجام بڑا برا ہوتا ہے. میں آپ کو مثال دوں, ڈبل شاہ کے آپ نے سنا ہوگا, لاہور میں بڑا کیس تھا. ڈبل شاہ آپ نے سنا ہوگا, جو لوگوں کو ڈبل کر جب وہ مرا تو اس کے دیکھ لیں جنازے پہ اور پھر لوگ قبر پہ پہنچ گئے. ایسے بہت سارے کیسز ہیں. اس سے ابھی کچھ عرصے پہلے ایک کیس آیا تھا, نام نہیں لوں گا اس کا شاید, جس میں یہ تھا کہ وہ کافی اس کو سپورٹ بھی رہی ہے تو وہ اس نے بڑی وہ لوگوں سے پیسے جمع کیے. اس کے بعد جب الٹیمیٹلی اس کے انتقال ہوا تو لوگ اس کو دفن نہیں ہونے دے رہے تھے. اور پھر جو انجام ہوتا ہے نا, عام طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ ایسے افراد کی جو گھریلو زندگی ہے بڑی متاثر ہوتی ہے. سر وائٹ کالر کرپشن خاص طور پہ کارپوریٹ کلچر میں بہت عام ہو گیا ہے, جسے عام انسان ایزیلی کیچ نہیں کر سکتے. یہ وائٹ کالر کرپشن ہمارے اس معاشرے کے لیے کتنا ناسور ہے؟ دیکھیں اب آپ کو بتاؤں کہ یہ وائٹ کالر کرائم کا کانسیپٹ نیا ہے, 1930 میں پہلی بار یہ اس کو کرپ آئی ہے. دیکھیں ایک عام آدمی, ہم عام طور پہ کیا کرتے ہیں, مثال کے طور پر ایک موبائل کسی نے چھین لیا, ہم بڑا شور واویلا ہو جاتا ہے. اب تو آج کل تو چونکہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ میڈیا میں نہیں آتے. پہلے ایک زمانے میں مجھے یاد ہے کہ ڈان اخبار پڑھا کرتے تھے تو وہ نیوز ہیڈ لائن ہوتی تھی اس میں پہلے پیج پہ, یہ آج کراچی میں اتنے موبائل چھن گئے. آج کل تو لوگ رپورٹ بھی بیچارے نہیں کرتے ہیں. دیکھیں یہ جو ہے نا, یہ جو جرائم ہوتے ہیں یہ انڈیویجول کی زندگی کے ساتھ. آج ایک چلو آپ نے کسی کے ساتھ اللہ نہ کرے کسی شخص نے موبائل چھین لیا, ڈاکہ ڈال دیا, تو اس کی ذات کی حد تک ہوگا. یہ وائٹ کلر کرائم جو تھے پوری سوسائٹی کو افیکٹ کرتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں, آپ ذرا انالیسس کر لیجیے گا, آج کل تو ہر چیز گوگل میں مل جاتی ہے, کہ ایک ہے انڈیکس ایک دیا ہوا ہے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نکالتی ہے, کرپشن پرسپشن انڈیکس CPI. وہ دیکھ لیجیے گا کہ اس میں رینکنگ کی جاتی ہے کہ کون سا ملک سب سے زیادہ آنیسٹی اور کرپشن کے حساب سے, جو سب سے نیچے ہوتے ہیں وہ موسٹ کرپٹ ہوتے ہیں اور جو اوپر ہوتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں. پھر آپ دیکھیں کہ دنیا کے
मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, तो एक अजीब चीज़ आपको नज़र आएगी कि जिन मुल्कों में करप्शन कम है वो डेवलप्ड हैं, और जिन मुल्कों में करप्शन बहुत है वो नीचे होते हैं। क्यों होता है ऐसा कि ये जो करप्शन होती है पूरी सोसाइटी को, पूरे आपकी इकोनॉमी का अफेक्ट करती है। देखिए मैंने आपको मिसाल दी ना कि अगर फर्ज करें किसी बैंक में डाका पड़ गया, लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़, वो बैंक का नुकसान है, लेकिन पूरी सोसाइटी में तो आपकी पूरी इकोनॉमी से आप मुतासिर होते हैं, और उसके असरात एक गरीब आदमी तक बिल्कुल होते हैं। सर हम यहाँ देखते हैं कि नॉन मुस्लिम में ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, मगर मुसलमानों के यहाँ ईमान का हिस्सा है। फिर ये हमारा ईमान का हिस्सा कहाँ चला जाता है हमारे काम के दौरान? ये बदकिस्मती देखिए हमारे सामने, तो हमें तो किसी तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे सामने हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल है कि वो, मैं पढ़ा था कुछ दिनों पहले कि वो जब तिजारत करते थे तो वो कुछ गंदम आई थी जिसमें बारिश की वजह से गंदम कुछ मुतासिर हुई, तो उन्होंने कहा कि ये जो अलग रख दी उन्होंने, तो क्योंकि गंदम का वजन ज़्यादा था तो उसकी कम कीमत बेचा उन्होंने। तो ये तो मिसाल है हमारे पास, और ये कहा जाता है कि आप कोई भी चीज़ भेजें उसकी कोई ऐब है तो बता दिया गया, तो हमारे इस्लाम में था। लेकिन बदकिस्मती से हमने उन चीज़ों को छोड़ दिया, जब छोड़ दिया तो आज हम यहाँ पर पस्ती में आ गए। यानी हमारी पस्ती, फिर हम जितनी नमाज रोज़े हज ज़कात उम्रा कर लें, हमारी पस्ती उस वक्त तक कायम रहेगी जब तक हमारा शऊर बेदार नहीं होगा करप्शन को लेकर। देखिए ये भी एक अजीब बात आप बिल्कुल आपने सही की कि बहुत सारी जहन में ये बात होती है कि शायद हमने ये कुछ किया है, हम नमाज रोज़ा हर साल एक उम्रा कर लेंगे। देखिए हुकूकुल इबाद, हुकूकुल अल्लाह आपके और अल्लाह के दरमियान है। अगर आपने कोई गुनाह कर लिए, कोई जो आपके और अल्लाह के दरमियान है, तो अल्लाह तो कहता है मेरी तरफ जब भी आए आप माफ़ कर दूंगा। लेकिन ये हुकूकुल इबाद, तो फिर जब तक वो शख्स वो आपको माफ़ ना कर दें आपके तो वो करप्शन जो एक आम आदमी को इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचा रही है, वो हुकूकुल इबाद का ज़ुम्मा बिल्कुल उसी में आएगी, वो उसी में और जब तक हम हुकूकुल इबाद ईमानदारी से अदा नहीं करेंगे हम तरक्की का सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल सोच सकते हैं। सर आप माशाल्लाह पूरा ज़िंदगी गुजार दिया आपने, और जितना तजुर्बा आपका, जितने केसेस आपने देखे, इंसान की कौन सी नफ्सियात उसे मजबूर करती है करप्शन करने को? हमारा अकीदा है कि जो नसीब में है वो मिलकर रहेगा, मगर फिर क्यों? देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है कि आपके नसीब में जो मिलेगा, लेकिन ये कि उसका रास्ता आप अख्तियार करते हैं। जो आपके नसीब में आपको फ़र्ज़ करो ये लिखा है कि ये चीज़ मिलेगी, और ऐसी मिसालें हैं। अब मसले की नफ्सियात ये कहा ही जाता है, इस पर बड़ी थ्योरीज हैं। एक तो ये कि बाई नेचर आप किसी के ब्लड में होता है करप्शन, लेकिन इसमें सोसाइटी बड़ा रोल इसका होता है, रोल सोसाइटी का, कि आप किन के साथ उठते बैठते हैं और आपकी ब्रॉटअप क्या है, आपके पेरेंट्स से तरबियत कैसी दी आपको। आजकल देखिए हुआ ये कि एक दौड़ लगी हुई है। पहले ये नहीं होता था, पहले ये होता था करप्शन को बुरा समझा जाता था। मैं आपको बताऊँ, आज से अक्सर ये मैं नैब में जब था और अब भी लेक्चर वगैरह दिया करता हूँ, तो अक्सर ये ख़ास तौर पे स्कूल कॉलेजेस में हम जाके लेक्चर दिया करते थे, तो ये एक बात शिद्दत से होती थी कि ये किस तरह करप्शन रोका जाए। ये यंग लड़के लड़कियाँ सवाल करते थे, तो मैं उनको बताया करता था कि होता ये था, ऐसे 40-50 साल पहले जब हम छोटे होते थे, तो अगर किसी के घर में, उस वक्त करप्शन क्या होती, हम मेहमान लोग तो आमतौर पर क्या होता था कि फलां शख्स जो स्मगलिंग करता है, तो ये करप्शन होती थी। तो आपके वालिदैन जो थे, अगर किसी को शुबा हो कि किसी घर में पैसा जो है हलाल का नहीं आ रहा है, तो माँ बाप उनके घर में नहीं जाने दिया। सोशल बाइकआउट होता उनकी किसी तकरीब में। आज क्या होता है बदकिस्मती से, मैं अपनी लेक्चर्स में कहता हूँ कि आज हमें मालूम होता है, उसके बावजूद हम उनके तकरीबात में भी जाया करते हैं, बल्कि अगर वो ना बुलाएं तो शायद हम नाराज़ भी हो जाते होंगे। मैं उन लड़के लड़कियों से कहता था, स्टूडेंट से, कि एक दिन आप ऐसा करके देख लें। एक बच्ची ने उठ के कहा कि सर हम कैसे रोक सकते हैं? मैंने कहा बेटा आपके अपने क्लास फेलो, आपको मालूम है कि इनके घर में कुछ करप्शन के पैसे आते हैं, वो पार्टीज करते हैं, बर्थडे करते हैं, आप सब जाते हैं। मैंने कहा एक दिन ऐसा कर लेना कि अगर आपको कोई ऐसा शक हो और आपको इनवाइट करे, तो कहना भाई आपके घर नहीं आ रहे हैं, आपके घर में करप्शन का पैसा आता है। वो बच्चा जब अपने घर में जाके कहेगा तो ये चीज़ें समझ में। सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि समाजी रवैया सपोर्ट करता है करप्शन? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि एक दौड़ लग गई है। देखिए होना ये लगा है कि उन लोगों की इज्जत आजकल ज़्यादा होने लगी है जिनका पैसा है। जब मेयर आपका मेयार ही बन गया पैसा, तो आज तो बदकिस्मती है कि ईमानदार लोग बेचारे शायद उनको वो इज्जत नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए। सर मेयार ज़िंदगी इतना महंगा हो गया है कि ये भी एक लोग सोचते हैं कि अगर हम अपनी तनख्वाह पे गुजारा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे में बच्चों को अच्छा पढ़ाना है और लग्जरी लाइफ देनी है,
تو ہمیں ان چیزوں کی طرف جانا ہوگا اور معاشرہ سپورٹ کرتا ہے. دیکھیے اب آپ نے کہی لگژری لائف, لگژریس لائف, جی مسئلہ تو یہ نا لگژریس لائف ہونی نہیں چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے. دیکھیں مہنگائی کیسے ہو گئی, ہم 30-40 سال پہلے گھروں میں ایسی تو نہیں ہوتے تھے, لوگ ٹرانسپورٹ, ہم نے ساری زندگی سب نے اسکول کالج میں ہم جاتے رہے, ٹرانسپورٹ پبلک ٹرانسپورٹ جاتے رہے, موبائل اس وقت ہوتے نہیں تھے. آج دوڑ لگی ہے کہ موبائل بھی ہونا چاہیے, فلاں ہونا چاہیے, گاڑی کی دوڑ لگی ہے کہ فلاں گاڑی ہونی چاہیے. تو یہ مہنگائی ہم نے ہے نہیں, ہم نے اس کا پرسیپشن بنا دیا. پرسیپشن ایک عام آدمی بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کا ناجائز کام ہو جائے پیسے دے کر, بس میرے کام ہو جائے, میں اپنے فائدہ حاصل کر لوں. تو یہ دونوں طرف کا جو جھکاؤ ہے پیسے کی طرف, کیا یہ معاشرے کی بربادی کا ایک بہت بڑا سبب ہے سر, کہ ایک طرف تو رکنا چاہیے تھا؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ کیا ایک طبقہ ایسا ہے, بلکہ آج کل سارے لوگ ہو گئے جو قانون بھی توڑیں گے, پھر یہ ہوتا ہے کہ یار کچھ ہوا تو پیسے دے دیں گے. مجھے ایک سر سوال کیا جاتا نا, سوال کہیں کیا کہ سر وہ جو پولیس والا کھڑے ہو کے روڈ پہ لیتا ہے پیسے, تو کہ وہ نہیں لیتا ہے, آپ کچھ کرتے ہیں. تو میں نے کہا کبھی ایسا ہوا ہے کہ خامخواہ آپ کو پولیس والا روک کے آپ کو پیسے مانگے؟ نہیں. میں کہا سگنل توڑو گے تو ہوگا. تو ہمارے ذہن میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ہم غلط کام کریں گے اور اگر پکڑے گئے تو پیسے. تو یہ جو ایک کانسیپٹ آ گیا ہے نا, اس نے واقعی سوسائٹی کو ہمارے اسلام کا جو عقیدہ ہے بنیادی, روز جزا کا, بالکل سزا و جزا کا دن آئے گا. اکاؤنٹیبلٹی ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم صحیح ٹریک پہ رہیں. تو سسٹم کی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے کتنا نقصان ہوتا ہے. میں نے کہا نا معاشرے, اصل بات ہے کہ معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا ہو گیا, اس کے جو اثرات آ رہے ہیں وہ دور رس ہیں. دیکھیں جنریشن تباہ ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں کرپٹ جو لوگ ہیں ان کے بہت سارے میں نے دیکھا ہے کہ ان کے بچے جو ہیں یا تو اچھی ایجوکیشن نہیں لیتے ہیں, یہ لے لیں تو ان کا وہ اسٹرگل جو محنت کرنے کا کانسیپٹ ختم. جب آپ کی راتوں رات اتنی انکم ہو جاتی ہے کہ آپ بغیر محنت کے جو پیسہ آتا ہے وہ اچھی جگہ استعمال نہیں ہوتا ہے. اس کے اثرات آپ دیکھ رہے ہیں روز میڈیا میں, ابھی 2-3 کیسز آپ نے دیکھے ہوں گے جو اس کے اثرات آ رہے ہیں. سر ایک سوال مجھے بتا, اگر میں کرپشن کرتا ہوں زندگی بھر اور میری لمیٹڈ زندگی اب رہ گئی, اور میں جانتا ہوں کہ میرا جو کرپشن کیا ہوا پیسہ اب میرے بچوں نے اور ان کے بچوں نے لینا ہے, لیکن اس کا عذاب مجھے بھگتنا ہے, میں جانتا ہوں, پھر بھی میں کرپشن سے کیوں نہیں رکتا؟ یہ ہماری جو نفسیات ہے, اس کے پیچھے کیا ریزن بروکار ہو سکتی ہے؟ ہاں دیکھیے بیماری ذہنی. دیکھیے ایک قرآن شریف کی آیت میں کوٹ کروں, سورہ ہے یہ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تو مال کی دولت میں اتنا کہ قبروں تک جاؤ. تو یہ ایک بیماری ہے کہ آپ جب تک انسان قبر تک نہیں پہنچتا ہے وہ حوث ہوتی ہے. اس کو معلوم ہے ایک ایوریج لائف کتنی ہے ہمارے پاکستان میں, 50-60 ہے نا. تو اس کو معلوم ہے کہ میری زندگی میں نے تو ایسے کیسز دیکھے ہیں. چلے آپ نے کہا بچوں کا نام لیا, چلو بچے, چلے ایک ہوتی ہے خواہش کہ میرے بچے ایسے. میں نے تو ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ اگر ساتھ پوچھتے ہیں ان کی کھا لیں تو ختم نہیں ہوگا, اس کے باوجود وہ کرپشن کر رہے ہوتے تھے. تو یہ پھر کہتے ہیں نا کہ ضروریات یا لگژری, یہ نہیں ہے, یہ ایک بیماری ہے. بیماری. اور حضور کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بنی آدم کے پیٹ کو کوئی نہیں بھر سکتا سوائے قبر کی مٹی کے. ایسے ہی کہ اسے ایک جنگل اگر سونے کا مل جائے تو پھر وہ دوسرا جنگل بھی ڈھونڈنے کے لیے نکلے گا. یہ دیکھیے نشہ ہے, جس نے ایک شخص کو نشے کی عادت ہو جائے اور روز اگر کچھ نشہ نہ ملے تو کرپشن میں یہی ہوتا ہے. کرپشن ایڈکشن. میں جانتا ہوں نا ایسے لوگوں کو جن کے پاس بہت پیسہ ہے, ان کو ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ جب تک کچھ پیسے نہ مل جائیں وہ گھر جانے سے پہلے تو ان کو چین نہیں آتا ہے. سر ماں باپ کا عموماً رویہ دیکھا گیا ہے کہ جو بچہ زیادہ کماتا ہے چاہے وہ غلط طریقے سے ہی, وہ ماں باپ کا لاڈلا ہوتا ہے. تو ہمارا یہ رویہ ہماری نسل کو تباہ کرنے میں کتنا معاون ہے؟ بالکل میں آپ سے اتفاق کروں گا. میں ماں باپ بھی ابھی میں ڈسکس کر رہا تھا, ایون اب تو مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ کو چھوڑ دیں نا, بہن بھائیوں میں دیکھ لیں. میں بھی کچھ انالیسس کر رہا تھا کہ ایشو تو یہ ہونے لگا کہ اگر 2 بہنوں کی شادی ہو رہی ہے, ایک کا شوہر کچھ زیادہ اچھا, آپ نے تو بچوں کی بات کی, 2 بہنیں, ایک کے شوہر کو اللہ نے کچھ دیا ہے زیادہ اور ایک کو نہیں ملا ہے, تو وہ داماد کی اس کی زیادہ عزت ہو رہی ہوتی ہے جس کا پیسہ ہو. اور وہی آپ کی والی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ سوال کوئی نہیں کرتا ہے کہ پیسہ کہاں سے رہا, پیسہ ہونا چاہیے. سر اب ہم سولوشن کی طرف آتے ہیں. وی ہیو ڈسکس دا مین پوائنٹس. ہماری سولوشن تو ہماری نئی نسل ہی ہے, کیونکہ جو ہونا تھا وہ ہم کر چکے ہیں. اب جنہوں نے آفیسز جوائن کرنے الٹیمیٹلی انہوں نے نظام بنانا ہے, انہوں نے تبدیلی کرنی ہے, اور وہ اس وقت ماں باپ کے ہاتھ میں بچے ہیں. بالکل
کیا پیغام دیں گے سر آپ ہمارے ان ماں باپ کو, ان نئی نسل کو جو اس وقت اسٹڈی فیز میں ہیں, ان سے کیا امید آپ وابستہ کرتے ہیں؟ دیکھیے میں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ اگر آپ گورنمنٹ سروس کی اگر بات کر رہے ہیں تو اس کو ایک عبادت سمجھ کے کریں. واہ 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 واہ, کیونکہ ڈائریکٹلی آپ کا تعلق ہلکے. دیکھیں میں آپ بتاؤں, مجھے ایک اپنے باس کی یاد آ رہا ہے, سینئر پولیس آفیسر تھے, آئی جی ریٹائرڈ ہوئے, تو میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے, آپ کو بتایا شروع میں کہ میں FIA میں ہوتا تھا. ایک بار میرے آفس میں آئے تو مجھے انہوں نے بڑی اچھی بات کی, اور یہ میں پیغام دینا چاہوں گا دوسروں کے بھی, اور میں نے آج تک وہ بات یاد رکھی ہوئی ہے اس کو. کوئی آج یہ 99 کی بات ہے غالباً. انہوں نے کہا فاروق صاحب, نماز روزہ یہ سب ٹھیک ہے, اللہ آپ کے درمیان ہے, لیکن میرا ایمان ہے کہ ایک پولیس آفیسر اچھا انسان بن جائے تو جنت میں جائے گا. آگے انہوں نے تشریح کی, اس نے کہا دیکھو آپ کے پاس کیسے کیسے لوگ آتے ہیں جن کے اتنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور آپ حل کرتے ہیں, تو وہ جو دعا آپ کو دے رہے ہیں نا وہ آپ پہ کام آئے گی, اور آپ غلط کریں گے تو. اور یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی سائل کی, اور میں نے میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ ایسے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے تھے جو میری نظر میں کام نہیں ہوتے تھے, لیکن وہ جب آتے تھے تو وہ جس طرح دعائیں دے رہے تھے ان کے لیے بہت بڑے بڑے کام. دیکھیں اس معاشرے میں ایک شناختی کارڈ بنانا, ایک پاسپورٹ بنانا ایک عام آدمی کے لیے بہت مسئلہ ہے, اور اب آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ لوگوں کے یہ کام کر سکتے ہیں تو یقیناً یاد رکھتے ہیں. اور میں نے دیکھا 10 15 20 سال بعد بھی لوگوں کو چیزیں یاد تھی کہ میں فلاں, مجھے بھی یاد نہیں تھا فلاں وقت میں آپ کے فلاں آفس میں آیا تھا, آپ نے یہ کام میرا کر دیا تھا. تو یہ اس نوکری کو جو سرکاری, اور دیکھیے پاکستان میں لاکھوں لوگ امتحانات میں بیٹھے ہیں سرکاری نوکری کے, اس میں کچھ لوگ پرسنٹیج 1% بھی یا 2% ہوتا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے ایک ذمہ داری. دیکھو یہ اللہ کی طاقت تھی جو اپنے بندوں کو وہ ٹرانسفر کر رہا سر. یہ تو اس دور کی بات تھی کہ جب سلیکشن میرٹ پہ ہوا کرتی تھی, اب تو سلیکشن کے پروسیس میں بھی کرپشن انوالو ہو گئی ہے, تو جو افسر سلیکٹ ہوگا اس سے کیا توقع؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی بات کروں, اللہ کا شکر ابھی بھی کچھ ادارے ایسے ہیں ہمارے جس میں پیور میرٹ. میں فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی بات کروں, میں اس سے سلیکٹ ہوا, اور پورے سندھ سے میں ایک ہی سے نربن سے تھا. اس طرح نیب کی اپائنٹمنٹ میں نے دیکھی ہے, وہ میں نے دیکھا ہے کہ پیورلی میرٹ پہ ہمارے وہ سینئر آفیسرس جن کے اپنے بچوں نے ایگزام دیا اور وہ اس قابل تھے کہ اپنے بچوں کو اپوائنٹ کر سکتے, نہیں کیا انہوں نے, میرٹ پہ کیا. تو ابھی ایسے ادارے ہیں, ابھی اتنا بگاڑ نہیں آیا, لیکن اللہ, اور ہمیں بہتری کی امید رکھنی چاہیے. ایماندار افسر اور جس نے اپنی پوری زندگی ایمانداری سے گزاری ہے, اس نے بظاہر اتنا مال نہیں بنایا, مگر اس کے اندر سیٹسفیکشن کا کیا احساس ہوتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اچھی بات آپ نے کہی, آپ کا سیٹسفیکشن اندر ہوتا ہے, پیسے لینے میں اتنی سیٹسفیکشن نہیں جتنی ایمانداری میں. اور جو لوگ ایماندار ہوتے ہیں نا ان کے آپ اس چہرے سے دیکھ لیں ان کو, آپ کو ان کو بیمار نظر نہیں آئیں گے, ان کی ایک سب سے بڑی بات کی فیملی لائف بڑی اچھی ہوگی. پھر ان کے بچے آپ دیکھیں گے بڑے ایک فرما بردار ہوں گے, اور وہ بچے چونکہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہوتا ہے, خاص طور پر چونکہ ہمارے تو ورکنگ لیڈی کم ہوتی ہے تو باپ بھی اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے, تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے باپ نے کس طرح زندگی گزاری ہے, تو رزلٹ وہ دیتے ہیں بچوں کے. ورنہ جو کرپٹ ہوں گے, میں نے تو آپ کو کہا نا, میں نے ایسی مثالیں ہیں کہ اگر آپ سے بیٹھ کے میں بات کروں تو شاید میں کل ہے. سر کیا ایمانداری فرما بردار اولاد کی صورت میں بھی رپلائی کرتی ہے آپ کو؟ بالکل بالکل ملتی ہے, یہ تو میں نے دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں, میں نے آپ پہلے بھی کہا نا کہ یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کیا چیز لینا چاہتے ہیں. چوائس, واہ بہت اچھی بات ہے. آپ نے اگر وقتی طور پر آپ نے کر لیا تو اس وقتی طور پر تو مل جائے گا, لیکن اس کے جو بات کی زندگی ہے شاید اتنی اچھی نہ گزرے. لیکن آپ کو ایک مشکل ہے, دیکھیں ایمانداری سے کام کرنا ہے بڑا مشکل کام, بہت مشکل کام ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پھر کمپنسیٹ دوسری جگہ کرتا ہے. یعنی آپ ایٹ دا اینڈ آپ کا بہت اچھا ہوتا ہے, بہت اچھا. when end is good everything is good, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سر آخر سوال, ہماری میمن برادری بدقسمتی سے سرکاری محکمے میں بہت کم جاتی ہے, اس کی طرف توجہ نہیں کرتی, کیا پیغام دینا چاہیں گے صرف ہمارے میمن برادری؟ نہیں جانا چاہیے, کہ میں ان کو پیغام دوں گا کہ آپ کو جانا بالکل چاہیے. ایک تو یہ کہ اس کی ضرورت ہے کہ آپ اس ڈپارٹمنٹ, دیکھیں اس ڈپارٹمنٹ جانے کے بعد کسی بھی سرکاری نوکری میں آپ جاتے ہیں تو جائز طریقے پہ لوگوں کی مدد آپ کر سکتے ہیں. تو اپنی برادری ویسے تو سب کی کرنی چاہیے, لیکن سب سے پہلا حق تو ظاہر ہے آپ کا اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے. تو میمن برادری کی بات کروں میں کہ عام طور پہ مسئلہ یہ کہ میمن برادری جب کہیں کسی ڈپارٹمنٹ جاتی ہیں
تو ان کو کوئی وہ تعلقات ان کے نہیں ہوتے. اور پھر مسئلہ جو سسٹم ہے ہمارا کہ اس میں بہت ساری ان کو مشکلات ہوتی ہیں, تو اس میں اگر کچھ اپنے لوگ ہوں تو یقیناً ان کا اثر پڑتا ہے اس کے اندر. کم از کم اچھی طرح گائیڈ تو کر سکتے ہیں, وہ بھی ہم نہیں کر سکتے. سر کیریئر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے ہمیں گریجویشن کے بچوں کو کہ آپ تو گریجویشن کریں, میں تو کہہ رہا ہوں کلاس 8 سے اس کی ہونی چاہیے. بہت اچھی بات. کیونکہ دیکھیں 8ویں کلاس کا ایک بچہ ہوتا ہے, وہ اس کے بعد وہ سلیکٹ کرتا ہے کہ مجھے کس فیلڈ میں جانا ہے. بدقسمتی کیا ہے کہ ایک یہ مسئلہ بھی ہے کہ ہمارے بچے عام طور اب تو کچھ چینجز آ رہی ہیں, خاص طور میں نے اپنے بچوں کو تو پوری میری خواہش جیسے تھی, مثال کو پہلے ہی بیٹھا کہ جی وہ ڈاکٹر بنے, اس نے کہا نہیں میں تو یہ کروں گا, ماشاء اللہ یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. تو بات یہ کہ کلاس اور 8 کلاس میں تو ڈیسیجن لیا تھا, 8 سے جب 9 میں جا رہا تھا. تو ہوتا یہ کہ ہم اپنے بچوں پہ اپنی پسند ناپسند مسلط اپنی خواہشات تھوپنی نیچے ان کو گائیڈ کرنا تو جو فیلڈ آپ چوز کرنا چاہ رہے ہو اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہے. تو دیکھیے 8ویں کلاس کے بچے کو پھر آگے وہ 9th میں جب جائے گا نا, تو اس سے پہلے کیریئر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. اور وہیں سے وہ دیکھو ہوتا کیا ہے کہ وہ فرض کرو انٹر کر لیا, گریجویشن آپ نے گریجویشن میں جا کے جس ایج پہ پہنچ جائے گا اس کا وقت بھی ضائع ہوگا, پھر وہ واپس آنا اس کے لیے واپس آنا بہت مشکل. میرے خیال آل پاکستان میمن فیڈریشن جو ہماری ہے, پورے میمن جماعتوں کی جو فیڈریشن ہے, انہوں نے اس پہ کافی کام کیا, بلکہ وہ کوئی بنا بھی رہتے کہ ہم کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے کام کریں. سر ان کے پریزیڈنٹ آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم پیرنٹنگ پہ بھی کام کریں گے, پیرنٹنگ پہ دونوں پہ کام کریں گے, تاکہ ماں باپ کو بھی پتا ہو کہ آپ کے پاس جو نعمت بچے کی صورت میں کتنی عظیم ہے. اصل بات آپ نے بالکل صحیح کی. میں نے جو اپنا میرا اسسمنٹ ہے کہ بچوں کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کو کافی گائیڈنس ضرورت ہے. ہماری میمن برادری کی ہم بات کریں, اسپیشلی جو ہمارے اولڈ ایریاز ہیں, بیکورڈ ایریاز ہیں, وہاں ایک کنسپٹ ہے کہ بچہ 13-14 سال کا 15 سال کا ہو جائے اس کو دکان پہ لگا دیا. یہ کرپشن ہے سر, کرپشن ہے نہیں, لیکن میں بتاؤں اس سے نقصان کیا نسل کو تباہ کر رہی ہے. بالکل. تو وہ ان کو بٹھا کے بات یہ کرنی ہے. میں اپنی کمیونٹی کا چیئرمین تھا, ہماری کچھ من جماعت ہے, تو جب اینڈ پہ میں نے پھر ایک پابندی لگا, میں نے ان کو کہا لگائی نہیں, میں نے اناؤنس کیا, میں نے کہا کچھ عرصے بعد جن کے بچے پڑھیں گے نہیں میں ان کو کوئی سپورٹ نہیں کروں گا. واہ. تاکہ اور ہم نے کیا میں بتاؤں کہ تھوڑے مختصر عرصے میں ایک چھوٹے سے علاقے میں ہم نے ایک باٹوا نگر ہے جو ہماری کمیونٹی کی تعداد ہے, 30 بچوں کو ہم نے انرولڈ کیا اسکول میں جو آج تک اسکول نہیں گئے تھے. سر آخر سوال, جی جب آپ آن جاب ہوتے ہیں اور ایک پوزیشن پہ, تو آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ سینکڑوں کالز آ رہی ہوتی ہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد لوگ پوچھنا کم کر دیتے ہیں. اس چیز کا احساس کتنا اندر کھائے رکھتا ہے؟ مجھے تو کبھی نہیں ہوا. اچھا بات یہ اگر آپ نے اوپر سوار کر لیں آپ, میں تو یہ تھا جب اپنے آفس سے نکلتا تھا میں کہتا عام انسان ہوں, تو اگر آپ اپنے اوپر ڈال لیں نا تو ہوتا ہے, ادروائز کوئی مشکل نہیں. ادروائز انسان کو فرعونیت عہدے کے وقت نہیں آنی چاہیے. آپ دیکھیں 2 چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ایک آپ کی پوسٹ ہے اور ایک آپ انڈیویجول ہیں, یہ دونوں الگ شخصیات ہیں. اگر آپ نے اپنی شخصیات کو اس کے اندر کر دیا, لیکن آفس کے باہر تو آپ عام انسان ہیں نا, لیکن اگر آپ آفس کے باہر بھی اپنے آپ کو اسی طرح رکھتے ہیں تو آپ اس چیز کو سوچیں گے, ادروائز تو میٹر نہیں کرتی ہے کہ آپ کو کتنی کالز آتی ہیں. نہیں سر بالکل ہی لاسٹ ون میں چاہتا ہوں ہماری ینگ نسل کے لیے کوئی ایک ایسا گر بتا دے جو زندگی بھر ان کو ایماندار رکھے. قناعت پسندی, جو اللہ نے دیا ہے اس پہ قناعت کریں, اور سب سے بڑی بات ہے کہ کسی سے کمپیریزن, کسی سے آپ مقابلہ نہ کریں. اور جو ہمارے بڑے کہتے تھے کہ ہمیشہ اپنے نیچے والوں کو دیکھو. میں ہمیشہ کہتا ہوں کسی کے پاس, میں اپنے دوستوں سے اور رشتہ داروں سے بات کرتا ہوں کہ آپ کے پاس اپنا گھر ہے, آپ کے پاس گاڑی ہے, تو آپ کروڑوں سے بہتر ہیں. تو یہ سوچیں کہ کتنے ایسے کروڑوں پاکستان کا دل لے لیں اگر ہم, دنیا میں تو بہت ہوں گے, تو اگر آپ کے پاس ایک گاڑی ہے, آپ کا گھر ہے, یا گاڑی نہیں ہے موٹر سائیکل بھی ایون, تو میں خیال آپ کروڑوں سے بہتر ہے. بجائے اس کے ہم دیکھیں فلاں شخص تو اتنے بڑے گھر میں رہتا ہے, فلاں شخص پہ لیٹسٹ ماڈل کار ہے. تو آپ کے پاس جو وقت ہے اس پہ قناعت کریں. ہاں یہ بھی کہتا ہوں کہ اسٹرگل نہ کریں, لیکن جائز طریقے سے. اور جو اللہ نے نصیب میں لکھا ہے وہ ناظرین مل کے رہے گا. بس ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں یہ قرار ہمارے دل میں ڈال دے کہ باری تعالیٰ جو تم نے مجھے میرے نصیب میں لکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا. ہمیشہ قناعت پسندی ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کو اگر ہم اپنی گرہ میں باندھ لیں تو یقین جانیے زندگی بھر ہم ایماندار ہی رہیں گے. اور ناظرین آپ جتنا بھی کرپشن کر لیں, ہم کچھ بھی کر لیں, سکندر اعظم خالی ہاتھ چلا گیا تو پھر ہم اور آپ کیا ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.